اسی لیے ولیوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو، نہ عرب کام آئے گا نہ عجم، نہ سعودی کام آئے گا نہ یہودی، نہ دولت کام آئے گی نہ پیسہ، نہ زمین کام آئے گا نہ سمندر، اگر کام آئے گا تو اللہ کا ولی۔ تو انو پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں، اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے۔ انہوں بھی اللہ نہیں ٹورنا، انہوں بھی اللہ ہی جانے کے رتیان کرے۔ آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے، یہ تو ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس۔ مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں، مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے، نہ غوث مشکل کشا ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے۔ اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاک اللہ ہے، اے نوح پاک اللہ ہے، اے ابراہیم پاک اللہ ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ اور دسو جی، سارے نبیوں کو پھر پڑھا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاک۔ رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے۔ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے۔ اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذا بوئلا محمد، زور سے بولو صلی اللہ، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں، جو ہے نا، لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ اللہ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ یہ تعویل ہے، جس کے پیچھے پورا ایک علم ہے، پورے ایک فن ہے، اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں۔ یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرت کی، اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ خود نہیں بول رہے تھے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ ظالموں، اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا، اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے، ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، غداری کے جھنڈے ہوں گے۔ لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا۔ تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے۔ واہ واہ واہ، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی، تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے، تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے، اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو۔ اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار،
تذکرۃ الاولیاء کتاب، یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا، خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں، الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں، ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں، یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں، یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا. فوت کیا ہوا؟ 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے، یزید دے ابے دے مننے والے، جو یہ بکواس کرتا تھا، بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں، ابھی بہت سا کام باقی ہے. ان عبارتوں پہ کوئی فتوی نہیں ہے، ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی، یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. یہ تعویل ہے جس کے پیچھے پورا ایک علم ہے، پورے فن ہے، اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کر جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا، چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جے. ہاں، میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر کے ماراں. میں تو اللہ دی قسم ڈردا ہاں جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ، ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے. دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاعت سنا رہا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے. بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہ ہی کوئی نہیں. کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے. جی بابے تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے، صحابہ کرام کے جانوروں سے بدتر ہیں. حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے. لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث قطب ابدال صحابہ کرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابت شاہی کوئی نہیں، تو یہ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، ان کی کامن سینس دیکھ لیں، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا
تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے۔ یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا۔ بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں، اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں۔ انہوں بھی اللہ نہیں ٹورنا، انہوں بھی اللہ ہی جانے کے لیے دھیان کرے۔ آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے۔ یہ تو ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس۔ مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل میں کوئی مشکل کچھ نہیں، مشکل میں نہ علی مشکل کچھ ہے، نہ غوث مشکل کچھ ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کچھ ہے۔ اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاک اللہ ہے، اے نوح پاک اللہ ہے، اے ابراہیم پاک اللہ ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ ہوں دسو جی، سارے نبیوں کو پھر پڑھا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس۔ رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے۔ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے۔ اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذا بوئلا محمد، زور سے بولو صلی اللہ، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ بایزید بستامی کے ماننے والوں، جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے، یہ کہنا چاہیے تھا تجھے۔ حدیث شفاعت تو بالکل برحق ہے، میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ شفاعت رسول کا عقیدہ آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور کئی ایک طرق اس کے بخاری مسلم میں آئے ہیں۔ مشہور زمانہ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے اینڈ پہ جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی تلاوت کی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھو، وہاں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب تمہیں اس مقام پر فائز کرے گا جو مقام محمود ہے، جہاں ہر شخص آپ کی حمد اور تعریف کر رہا ہوگا۔ ظاہر ہے قیامت کے دن کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا دروازہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کھولنا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نیک بندے یعنی اہل البیت علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اور امت میں جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں، صحیح والے ولی اللہ، اپنی عبادت کروانے والے اولیاء اللہ نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرنے والے، وہ سب کے سب شفاعت کریں گے۔ اس طرح چیزیں نہیں بھائی ثابت ہوتی ہیں، علم کی دنیا ہے، یہاں آپ کو دلائل سامنے رکھنے پڑیں گے، مقدمہ پیش کرنا پڑے گا۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے، اس کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، بدمذہب ہے، جہنمی ہے۔ لیکن شفاعت رسول کا عقیدہ ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ دنیا میں فرشتوں کو، پیغمبروں کو، جنوں کو یا بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کرتے ہیں، تو قرآن میں کئی جگہ پہ آیا، سورۃ الاحقاف میں تو اس کا کلائمیکس ہے کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں، قیامت والے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی نہیں کہہ دینا کہ من تو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ اے بغدادی کہتا جی چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جی، عبد القادر نے روح کھو لی، ہو گیا بغدادی تو نال بغدادی لاندا رہا، بغداد والے تو پتہ ہی نہیں سی کہ میرے بات کیا کر دے رہے ہو میرے نال۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو کوئی اذان کا جواب دے، اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ حدیث کا موجود ہے، دعا تو بخاری میں آئی ہے، اذان کا جواب دے یعنی مؤذن والے کلمات کو ریپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، جو جنت میں ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانا ہے، وہ جنت کا مقام بھی ہے اور مقام شفاعت بھی ہے، تو جو کوئی میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے قیامت والے دن حلال ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے روزانہ 5 اذانوں کا جواب دے کر اپنے لیے شفاعت واجب کروا سکتے ہیں، فارمولے تو موجود ہیں۔ تو یہ جو بلیک میل کرتے تھے جی نبی الاسلام نے بعد والوں کو کیا محروم چھوڑ دیا کہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ نبی الاسلام کی شفاعت پھر کیسے مانگیں گے اگر قبر پہ حاضر نہیں ہوں گے، صحابہ کرام تو دعائیں کروا لیتے تھے، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں نبی الاسلام نے وظیفہ تعلیم فرما دیا ہے کہ تم نے اذان کا جواب دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے، میری شفاعت آٹومیٹکلی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔